محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے پڑیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارکباد ہیں آپ اور ہم کہ اس محفل کا انعقاد کیا اور ہم نے حاضری دی۔ ہم سب نے بالخصوص مبارکباد عالی جناب ببلو بھائی کو، جنہوں نے اپنے بیٹے محمد زید رضا کی بسم اللہ خوانی کے موقع پر اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کرایا۔ اللہ رب العزت ان کے بیٹے کی اور ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، دارین کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ بسم اللہ خوانی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ بسم اللہ خوانی جو ہوتی ہے بچوں کی وہ کس عمر میں ہونی چاہیے؟ اس کی کوئی شریعت میں عمر کی قید ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان جواب عنایت فرماتے ہیں کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن مشائخ اعظام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جایا کرتے تھے تو وہ بزرگان دین اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کراتے تھے۔ اور مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کی بسم اللہ خوانی 4 سال 4 مہینے جب 4 دن کے ہو گئے ہیں تب بسم اللہ خوانی ہوئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ مثال دے کر کے سمجھایا، تو معلوم ہوا کہ یہ بسم اللہ خوانی کرانا ہمارے مشائخ اعظام کا طریقہ ہے، بے شک بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ انہی کے طریقے کو اپناتے ہوئے عالی جناب ببلو بھائی نے اس محفل کا انعقاد کرایا۔ اللہ رب العزت دارین کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ بلا تمہیدی کلمات کے اپنی بات کی طرف آؤں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ دیکھیے مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور امام حسین سے اس مہینے کو نسبت ہے۔ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو اپنے خاندان کو پیش کیا، خود کو پیش کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے علی مقام نے اپنی جان کو پیش کیا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے خاندان کو پیش کیا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے خاندان کو پیش کیا اللہ کی رضا کے لیے، سب کچھ لٹا دیا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے خاندان کو پیش کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھے رب کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ دیکھیں امام حسین نے کیسا ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت کے پرچم اسلام کو کس طریقے سے بلند کیا ہے، شریعت مطہرہ کے پرچم کو کس طریقے سے بلند کیا ہے۔ تو امام حسین کے ذکر کو اللہ رب العزت نے کتنا بلند فرما دیا ہے، کتنا بلند فرما دیا ہے، کتنا بلند فرمایا ہے۔ امام جمعے کی نماز میں نماز جمعہ بعد میں پڑھاتا ہے، پہلے خطبے میں امام حسین کا نام لیا جاتا ہے، پہلے خطبے میں حضرت حسن کا نام لیا جاتا ہے، پہلے خطبے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نام لیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں نے اللہ کے ذکر کو عام فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو عام فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مولانا محمد مرتضی رضوی صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے ان کے ذکر کو عام فرما دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے آج ہم نے ڈھول تاشوں کو اور کوندنے فاندنے کو چہل قدمی کو حسینیت کا نام دے دیا ہے، لیکن شاعر جگاتا ہے اور کہتا ہے شعور دین کو جگاؤ اگر حسینی ہو، شعور دین کو جگاؤ اگر حسینی ہو، شعور دین کو جگاؤ اگر حسینی ہو، صرف محفلوں سے ہی سب کچھ نہیں ہوگا، عمل کر کے دکھاؤ اگر حسینی ہو، عمل کر کے دکھاؤ اگر حسینی ہو۔ ارے امام حسین نے تو ایسا عمل کر کے دکھایا، ایسا عمل کر کے دکھایا ہے۔
ایسا عمل کر کے دکھایا ہے کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پر 3 دن کے بھوکے اور 3 دن کے پیاسے ہیں، آپ کا خاندان بھی ہے، لیکن عمل ایسا کر کے دکھایا ہے، عمل ایسا کر کے دکھایا، ایگزامپل ایسا کر کے دکھایا اور امت محمدیہ کو سبق دیا، امت محمدیہ کو درس دیا۔ اے میرے نانا جان کی امت، اے میرے نانا جان کی امت، جب میری زندگی کو پڑھو، جب میری زندگی کا مطالعہ کرو تو میری زندگی کے آخری لمحات کو بھول نہ جانا، میری زندگی کو بھول نہ جانا۔ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا ہو، 3 دن کا پیاسا ہو، لیکن رب کی عبادت سے منہ نہیں موڑ رہا ہو، رب کے حضور سجدہ کر کے دکھاتا ہو، رب کے حضور سجدہ کر رہا ہو، اور ان جھوٹوں سے، ان جھوٹوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہو جو کہتے ہیں کہ نمازیں تو صرف دل کی ہیں۔ ارے نمازیں تو دل کی ہوا کرتی ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ارے تم جھوٹے ہو، تم ظالم ہو۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے دکھایا، اور جھوٹوں کے سر سے، جھوٹوں کے چہرے سے نقاب اٹھا کے دکھایا۔ امام حسین نے بتایا کہ نماز دل کی نہیں ہوتی ہے، نماز تو سجدے کی ہوتی ہے، نماز تو اللہ کے حضور جھکنے کا نام ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا نماز ہے، رکوع سجود کرنا نماز ہے۔ امام حسین نے بتایا ہے وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم تو بیٹھے بیٹھے نماز۔ کیا بات ہے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، جشن شہید اعظم بھائی محمد مرتضی رضوی صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ آخری بات سنیں، مختصر سی آخری بات سنیں۔ جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام شہید ہو گئے، 72 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے، آپ کے سروں کو یزیدیوں نے نیزے پر تانا۔ دیکھیں امام زین العابدین کی زندگی کو، امام زین العابدین کی زندگی کو دیکھیں۔ اگر چہل قدمیاں کرنا اور تعزیے کے نام پر خرافات کو جنم دینا کہیں سے ثابت ہوتا تو امام زین العابدین کربلا کے میدان میں بچے تھے۔ امام حسین کو شہید ہوتا، اپنے والد محترم کو شہید ہوتا امام زین العابدین نے دیکھا ہے، اپنے بھائی کو شہید ہوتا امام زین العابدین نے دیکھا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام زین العابدین بچے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں اے میرے بیٹے تم سے میری نسل چلنی ہے، اے میرے بیٹے تم بیمار ہو، کربلا کے میدان میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کربلا کے میدان میں مت جاؤ۔ امام حسین گئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ بتانا چاہتا ہوں اگر یہ تعزیہ داری جس طریقے سے آج کی جاتی ہے، مروجہ تعزیہ داری اگر جائز ہوتی تو امام زین العابدین سب سے پہلے تعزیے کو گلیوں میں گھماتے، امام زین العابدین سب سے پہلے دمشق کے علاقوں میں تعزیے کو گھماتے، مدینے کی گلیوں میں گھماتے، مکے کی گلیوں میں گھماتے۔ نہیں کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ امام زین العابدین نے تعزیہ داری کی ہے، امام زین العابدین نے تعزیے کو گلیوں میں گھمایا ہے۔ امام حسین کو سب سے زیادہ، امام حسین سے اگر کسی کو قربت ہے تو امام زین العابدین ہے۔ ہم تو آج کے ہیں لیکن امام حسین کے اس کربلا کے میدان میں امام زین العابدین رہے تھے۔ ارے امام زین العابدین کی زندگی کو تو سمجھیں۔ امام زین العابدین کے سامنے اگر پانی رکھا جاتا تو گھنٹوں گھنٹوں پانی کو دیکھتے رہتے، گھنٹوں گھنٹوں پانی کو دیکھتے رہتے۔ لوگ پوچھتے ہیں امام زین العابدین آپ پانی کیوں نوش نہیں فرماتے ہیں، آپ پانی کیوں نہیں پیتے ہیں؟ تو میرے امام کہتے ہیں، آقا امام زین العابدین فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں پانی کیسے پی لوں؟ جب میرے سامنے پانی پیش کیا جاتا ہے کربلا کی پیاس یاد آ جاتی ہے، علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے، عباس علمدار کے وہ بازو کٹے ہوئے یاد آتے ہیں۔ میں پانی کیسے پی لوں، میں پانی کیسے پی لوں؟ گھنٹوں گھنٹوں پانی رکھا رہتا، امام زین العابدین پانی کو دیکھتے رہتے اور اشکبار ہوتے، زارو قطار روتے اور لوگوں سے کہتے مجھے کر
کربلا کا میدان یاد آتا ہے، جب سامنے میرے پانی پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے حسینیت، اس کا نام ہے حسین سے محبت، اس کا نام ہے حسین سے عقیدت، اس کا نام ہے حسین سے الفت۔ لیکن ہم نے کسی اور چیز کو امام حسین کی محبت کا نام سمجھ لیا ہے، وہ امام حسین کی محبت نہیں ہے۔ نمازوں کو پڑھنا امام حسین سے محبت ہے، تلاوت قرآن کرنا امام حسین سے محبت ہے، ان کے طریقے کو اپنانا یہ امام حسین سے محبت ہے۔ امام حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے، بے شک، اپنا بے شک۔ سر دے دیا ہے کربلا کے میدان میں، اور سبق دے دیا ہے ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا، ظالموں کے ہاتھ پر کبھی بیعت مت کرنا۔ جی جی، بے امام شک۔ حسین نے سبق دیا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، بے شک۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا بے کے شک۔ بعد۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، کم علمی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں اور آپ تمام کی موجودگی میں کلمہ طیب پڑھتا ہوں، اب میری زبان سے یا اس سے پہلے کبھی بھی میری زبان سے سہون قصدن کوئی غلط الفاظ نکلے ہوں، کفری کلمات نکلے ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی یہی نیت کر لیں اور توبہ کر لیں، کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔